السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آج ہم بات کریں گے کہ پاکستان میں سینسرشپ کی، میڈیا اور صحافت کی آزادی کے حوالے سے سینسرشپ کی باتیں ہو رہی ہیں۔ مسلم لیگ نون کو یہ شکوہ ہے کہ مریم اورنگزیب کی تقاریر، ان کے جلسے جلوس یا ریلیاں میڈیا پر نہیں دکھائے جا رہے، اور بلاول بھٹو زرداری نے بھی آج پریس کانفرنس بھی کی ہے۔ امریکہ میں بھی وزیر اعظم سے سوالات ہوئے ہیں انٹرویوز میں، اور انہوں نے بھی تردید کی ہے کہ پاکستان میں کسی قسم کی کوئی سینسرشپ نہیں ہو رہی اور میڈیا کو مکمل آزادی ہے، اور اتنی آزادی ہے کہ کہیں کہیں میڈیا بہت زیادہ کنٹرول سے نکل جاتا ہے، یہ وزیر اعظم نے کہا ہے۔ لیکن ہم نے جو میڈیا کی سینسرشپ ہم دیکھ رہے ہیں، اس پہ آج رضا کھٹری صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں، ان سے بات کریں گے۔ کھٹری صاحب، صحافیوں کو نکال دینا، جو حکومت کے خلاف پروگرام کر رہے ہیں، ٹی وی چینل جو مریم نواز کو یا ان کی تقاریر دکھا رہے ہیں حکومت کے خلاف، ان کو آف ایئر کر دینا، 3-4 چینل آف ایئر ہوئے تھے، یا مریم نواز کی تقاریر پہ پابندی لگا دینا، کہیں بھی ان کی ریلی جلسہ جلوس نہیں دکھایا جا رہا۔ سینسرشپ کو اور سینگ ہوتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں ہوتے۔ ایک تو میں وہ تھوڑی کریکشن کر دوں، جس طرح آپ نے انٹرو میں وہ مریم اورنگزیب مریم نواز شریف کا ہی ہو رہا ہے، تو اب یہ مرخل پریکٹس بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کا ایک سبب یہ ہے کہ میڈیا کے ادارے اپنے طور پر، تو اس پر وہ میڈیا کے ادارے جو سینسرشپ سے متاثر ہو رہے ہیں وہ تو آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن اس کے لیے ایک بھرپور قسم کا جو آواز اٹھنا چاہیے میڈیا یونین جو ہیں، صحافیوں کی یونین ہیں، ان کی طرف سے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ وہ صرف زبانی کلامی حد تک تو ہے، لیکن ان کی آواز کے اندر اتنا دم خم ہونا چاہیے، اور وہ اتنے پاورفل طریقے سے سینسرشپ کے خلاف آئیں، وہ چیزیں سامنے نہیں آ رہی۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ اسپیشلی اس بار جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون بہت زیادہ ہی اس میں بھی، مسلم لیگ نون میں بھی مریم نواز شریف زیادہ اس کا شکار ہوئی سینسرشپ کا۔ منڈی باؤدین کا جلسہ تو ان کا ہوا، بڑا کامیاب بھی ہوا تھا، لیکن گزشتہ اتوار کو جب فیصل آباد کا جو جلسہ ہوا، اس کا مکمل بلیک آؤٹ کیا گیا ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ چیزوں کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہمارے وزیر خارجہ میرے خیال لندن گئے تھے حال ہی دنوں میں، تو ان سے بھی اس انتہائی شدت سے جو بیرون ملک ہمارے جرنلسٹ دوست ہیں، انہوں نے سوالات کیے، اور ان کو پھر آخر کار اس بات کی وضاحتیں دینا پڑی، جس کے نتیجے میں جب وہ وضاحتیں دے رہے تھے تو ظاہر بات ہے کہ آپ، کیونکہ جب اوریجنل آپ اس پوزیشن میں نہیں ہوتے اور آپ کے عمل سے جو گناہ ہوئے ہوتے ہیں، تو آپ کی زبان آپ کے چہرے کا ساتھ نہیں دے رہی ہوتی، تو وہی صورتحال وزیر خارجہ کی تھی۔ اسی طرح واشنگٹن کے دورے کے دوران عمران خان نے جو ان سے جب سوالات ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ ایک جو ہے وہ میڈیا ہاؤس مافیاز کو بچانے کی بات کر رہا ہے، اور وہ اس طرح میڈیا کا جو کردار ہے ذمہ دارانہ ہونا چاہیے۔ اب میں واپس دوبارہ پیچھے چلتے ہیں ہم 2016، 17، 18 میں، اسی عمران خان صاحب کے جلسے کو سارا دن ہمارا میڈیا دکھاتا تھا۔ خان صاحب دوپہر کو کڑکتی دھوپ میں اور آدھا گھنٹہ کنٹینر پر گھوم رہے ہوتے تھے، اور وہی کیمرہ دکھا رہا ہوتا تھا۔ رات کو 100 لوگ بھی نہیں ہوتے تھے، لیکن وہ بھی بڑے جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد دکھائے جاتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں، اور جلسوں میں خالی کرسیاں نہ دکھا کے اس کو لیڈر بنایا گیا۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ یہاں اب جو ہے وہ ہمارے میڈیا کا بھی ایک امتحان ہے کہ وہ نہ صرف اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، اس کی اس ملک کے لوگوں سے معافی مانگے جس نے یہ سارا کام کیا تھا۔ اب وہی کام عمران خان کے ہاتھوں اسی میڈیا کے ساتھ کیا جا رہا ہے نا۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 کے جب الیکشن ہوئے، تو آپ کو میں نے پچھلے دنوں بھی بتایا تھا کہ پیسوں کی بوریاں بھر کے ٹیلی ویژن چینلز پر آتی تھی، اتنے سارے پیسے آتے تھے۔ جیسے ہی یہ حکومت آئی تو اچانک وہ پیسے پتہ نہیں کہاں گم ہو گئے، اور انہوں نے ملک بھر میں کوئی 10,000 کے قریب میڈیا ورکرز کو بے روزگار کیا، ٹھیک ہے نا۔ آپ کے ادارے شرنک ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اس ساری صورتحال میں میرا خیال یہ ہے، جب عمران خان کہتے ہیں کہ ان کو بھی حساب دینا چاہیے،
تو ہم کہتے ہیں کہ ساتھ دینا چاہیے. 10,000 کے قریب ورکرز کو بے روزگار کیا گیا, نوکریوں سے نکالا گیا. جن کو نوکریوں سے نہ نکالا گیا ان کی تنخواہوں میں تقریباً 25 سے 40%, اور کچھ اداروں میں 7 8 ماہ سے تنخواہیں نہیں ہیں. ابھی بھی نوائے وقت کے باہر دھرنا چل رہا ہے. ہاں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری صورتحال بہت بڑا بحران پیدا ہوا. لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ بحران بھی جو ہے وہ اس میں حقائق اتنے زیادہ نہیں ہے جتنا بتایا جا رہا ہے. یہ کچھ مصنوعی بحران ہے تاکہ نئے جو انویسٹرز مارکیٹ میں آنے جا رہے ہیں ان کو بھی تھریٹ کیا جائے کہ بھائی یہاں کچھ بھی نہیں ہے, چلے جاؤ, ہم ہی بیٹھے ہوں گے. تو اب واپس ہم سینسرشپ کی طرف سے آتے ہیں. اب ایشو یہ ہے کہ آپ صرف اندازہ کریں کہ ان لوگوں کو بلیک آؤٹ کیا جا رہا ہے جو نون لیگ کے وکیل ہیں. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ اس بار پاکستان میں میڈیا میں آپ بھی زیادہ تعریف نون لیگ کی نہ کرنا, ہمارا چینل بلیک آؤٹ نہیں ہوگا. میں اصل میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے پاس جو لوگ ہیں, ہمارے جرنلسٹ دوست ہیں, کبھی کبھی وہ نون لیگ کے ایسے ورکر بن جاتے ہیں جو کہ نواز شریف بھی سوچتے ہوں کہ یار اس طرح تو میں بھی نہیں ہوں. یہی صورتحال کچھ لوگوں کے ساتھ ہے جو تحریک انصاف کی اتنی تعریفیں کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو بھی سوچنا پڑتا ہوگا کہ واقعی میں اتنا کوئی عظیم ہوں اور اتنا کوئی آدمی ہوں. تو ایشو یہ ہے کہ جرنلسٹ کو اپنے حدود میں رہنا چاہیے. جو چیزیں وہ سمجھتے ہیں, جس طرح محسوس کرتے ہیں, وہ بیان کرنی چاہیے. اس بات سے انکار نہیں کہ انسان غیر جانبدار ہو نہیں سکتا. یہ ایک میں وضاحت کر دوں کھٹے صاحب, یہ ہماری سوسائٹی کا المیہ رہا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کی بیٹ کرنے والے جو رپورٹر ہیں وہ پیپلز پارٹی کے اتنے جیالے بن جاتے ہیں کہ پیپلز پارٹی والے بھی پریشان ہوتے ہیں کہ یار یہ بھٹو کے دور کے جیالے زندہ ہو گئے ہیں. نون لیگ کور کرنے والے اتنے نون لیگی ہو جاتے ہیں کہ نون لیگ کی قیادت بھی پریشان ہوتی ہے کہ یار ان سے بڑا جیالہ ہمارا نہیں ہو سکتا. جے یو آئی کی بیٹ کرنے والا وہ اتنا, پی ٹی آئی کی بیٹ کرنے والا وہ اتنا پی ٹی آئی کا جیالہ. یہ آپ کی بات درست ہے, کوئی مراعات یافتہ نہیں ہوتے. مراعات دیکھیں نا, کوئی بھی جماعت تمام لوگوں کو مراعات دے نہیں سکتی, یہ ممکن نہیں. چند لوگوں کو ہو سکتا ہے کسی نہ کسی طرح فیور مل بھی جائے. لیکن اب جو صورتحال رہی ہے کہ ہم جیسی عمر میں, آپ جیسی عمر کے میں لوگ موبائل اٹھائے اور ریکارڈنگ کرتے پھرتے ہیں, تو اس صورتحال میں مجھے بتائیں اب ان کو کیا ضرورت ہے. اب آپ کو کوئی لیڈر بلاتا ہے رات کو گپ شپ کے لیے, یہ سارا کلچر ختم ہو گیا. وہ اس کا سبب یہ ہے کہ یہ ہم نے خود اپنے ساتھ کیا. اب واپس آتے ہیں, آپ جس کے ساتھ رہتے ہیں زندگی میں, اپنے گھر میں, اپنے دوستوں میں, انسان ایک دوسرے کا اثر قبول کرتا ہے, یہ ہوتا ہے. لیکن جرنلسٹ کے لیے میں یہ آپ کو, میں دوستوں کو بھی کہوں گا کہ وہ کم سے کم اور 4 کتابیں گھر میں رکھ کر نہیں پڑھتے, تاریخ کی, سیاست کی یا دیگر فکشن کی, کم سے کم اخبار روزانہ صبح اٹھ کے 2 پڑھ لیا کریں تاکہ انہیں اندازہ ہو کہ دنیا میں ان کی بیٹ کے سوا اور بھی بہت سارے کام ہیں, بہت سارے اور موقف ہیں. تو ایشو یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ ہمارے جرنلسٹ نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے. یہ جو سارا زوال ہوا ہے نا جرنلزم کا, اس کے پیچھے ایک محرک یہ بھی ہے دیگر, کیونکہ سب سے بڑا محرک جو ہے سبب وہ کرپشن ہے. ہماری جو میڈیا یونینز جو ہیں ان کے لیڈران کو کرپشن کھا گئی ہے, گھٹنے چاٹ گئی ہے ساری. اب نتیجے میں وہ صرف آتے ہیں, بیان بازی کرتے ہیں, چلے جاتے ہیں. جو آج کل جو صحافیوں کے ساتھ ہو رہا ہے, میں ذاتی طور پہ ان کو اپنا قصوروار سمجھتا ہوں. میرے ساتھ آج جو کچھ ہوتا ہے اس کے قصوروار وہ ہیں. دوسرا انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے بھی سیاستدانوں کی طرح وہ ایک رویہ اختیار کیا. پریس کلب میں جعلی ممبرشپیں بنا دی تاکہ وہ ہر بار جیتتے رہیں. اور یہ ہوتا یہ کہ جب آپ جعلی لوگ بھرتی کر دیتے ہیں تو وہ بھی ایک اتنی بدنما قسم کی کرپشن ہوتی ہے کہ وہ آپ کے سارے جو حقوق ہیں, آپ کے جو ایشوز ہیں, سب کو کھا جاتی ہیں. نتیجے میں ہمیں بھگتنا پڑتا ہے. تو ہم واپس سینسرشپ کی طرف آتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کو اپنا رویہ تبدیل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا, ہمیں کوئی اچھا لگے نہ لگے, مریم نواز اس میں پنجاب کی بہت پاپولر لیڈر ہے, اس سے کوئی انکار نہیں ہے. انہوں نے شہباز شریف کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے. لیکن ایک بات اگر دیکھی جائے, کیونکہ یہ ہے تو مسلم لیگ نون کا اندرونی معاملہ, لیکن آج کل جو مسلم لیگ نون جو زیادہ بھگت رہی ہے اس میں اس بات میں بھی انکار نہیں, اس میں بھی سارا کیا درا مریم بی بی کا بھی. وہ اس لیے کہ وہ براہ راست جو ہے وہ اپنی جماعت کو ریاستی اداروں کے ساتھ ٹکراؤ میں لے گئی.
اب جب آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ ان ریاستی اداروں سے ٹکر نہیں کھا سکتے تو نتیجے میں آپ کو درمیان میں چلنا پڑتا ہے۔ بلاول بھی تو سخت بول رہے ہیں، بلاول سخت بولتے ہیں لیکن اپنی حدود کے اندر بات کرتے ہیں، وہ آئینی حدود میں بات کرتے ہیں، وہ بھی بات کرتی ہیں۔ لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اگر وہ پرنٹیڈ وہ اپنی شرٹ پہن کر احتساب کورٹ کے اندر جائیں کہ نواز شریف کو رہا کرو، تو یہ آپ کس کو میسج دے رہے ہوتے ہیں؟ آپ جلسے میں چلے جائیں، اس سے کوئی ایشو نہیں، بالکل پہننا چاہیے، آپ کے دیگر کارکنوں کو بھی پہننا چاہیے۔ لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں تو احترام کا طریقہ کار تو یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کوئی ہینڈ بل یا بینر یا پمفلیٹ نہیں لے جا سکتے تو اس کو آپ اپنی شرٹ کو پمفلیٹ بنا لیں، ہینڈ بل بنا لیں۔ تو یہ اس طرح کے جو رویے ہیں انہوں نے میرے خیال مریم نواز آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا جو مجھے لگ رہا ہے، کیونکہ پنجاب میں مسلم لیگ کا جو نون کا جو ووٹر ہے وہ ان کے لیے سڑکوں پہ نہیں نکلے گا، ان کے لیے جوتے نہیں کھائے گا، لیکن ان کو ووٹ دے دے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو جب آپ کو اپنے ورکر کا، عام آدمی کا پتہ ہو تو آپ کو اپنے اس حدود میں رہنا تو چاہیے۔ یہ سینسرشپ تو آنے والے دنوں میں تو مزید بڑھنی ہے جو لگ رہا ہے، مزید بڑھے گی، لیکن میرا خیال ہے کہ اب کس کے اوپر کریں گے؟ اب تو یہ ہو گیا نا کہ رات میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا ایک ٹیلی ویژن کا، اس میں ایک اینکر صاحب بات کر رہے تو اچانک جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ وہ آواز بند ہو گئی، تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ اسٹارٹ ہو گئی۔ تو یہ اس طرح کی تو ایک تو سیلف سینسرشپ ہم نے خود اپنے آپ کے اوپر بھی لاگو کی، جس طرح تھوڑی دیر پہلے آپ نے فرمایا کہ زیادہ بات مت کریں، اور کچھ مثبت رپورٹنگ کے بھی یہ تو آپ کو میسج دے دیا گیا تھا، لیکن اس کے ساتھ آپ کو یہ کہا گیا تھا کہ 6 ماہ تک کریں، لیکن اب 6 ماہ گزر گئے تو میرے خیال اب تو معافی دے دینی چاہیے۔ چلیں بہت شکریہ کھٹری صاحب۔ ویورز، کھٹری صاحب کی رائے آپ نے سنی اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ کسی قسم کی سینسرشپ نہیں ہے، لیکن ہمیں نظر آ رہا ہے کہ سینسرشپ ہے۔ کوئی صحافی اگر کوئی پروگرام کرتا ہے اینکر پرسن تو اس کو نوکری سے فارغ کرایا جاتا ہے، 3 4 5 مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اور یا اگر کوئی مریم نواز کی جلسے کی کوریج کرتا ہے، کوئی چینل دکھاتا ہے، لائیو اسپیچ دکھاتا ہے تو اس چینل کو آف ایئر کیا جاتا ہے، تو یہ سینسرشپ ہی ہے یقیناً۔ بہرحال کھٹری صاحب کے بقول کہ حکومت کو اپنا رویہ تبدیل کرنا پڑے گا، لیکن امکانات یہی بتائے جا رہے ہیں کہ سینسرشپ کا یہ سلسلہ جو ہے مزید مضبوط ہوگا اور مزید یہ پھیلے گا۔ اور لیکن اپوزیشن جماعتوں نے بلاول بھٹو زرداری اس کے خلاف مزاحمت کر رہے ہیں، اور آج بھی پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ اظہار رائے کی آزادی پہ کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کرے گی پیپلز پارٹی۔